فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 سے بیان ہے۔ پھر وہ دونوں چل پڑی، حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، پس اس نے یعنی خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے قصور شخص کو بغیر کسی شخص کے بدلے کے قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ بہت معیوب کام کیا ہے۔ اب آیت نمبر 74 سے بیان ہے، یعنی وہ دونوں چل پڑے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ اب جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے قصور شخص کو کسی شخص کے بغیر کسی شخص کے بدلے کے قتل کر دیا، تو یہ تو آپ نے بہت ہی معیوب کام کیا ہے، یہ آپ نے کیا کام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا، وَلَا لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکی ہیں۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو اب وہ جب پچھلی آیت میں پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان غریب لوگوں کی کشتی کو جو ہے داغ لگا دیا اور اس کا پھٹا اکھاڑ دیا۔ اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک موقع اور دیا، تو اس کے بعد اب وہ ایک میدان میں پہنچے جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک حسین و جمیل بچہ دیکھا۔ اس حسین و جمیل بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، جلیل القدر زبردست پیغمبر تھے، پھر بول اٹھے اور آپ ایک دم آپ نے فرمایا خضر تو نے بہت برا کیا، یہ تو نے کیا کیا خضر؟ نہ حق ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ ایک بے گناہ، ایک حسین و جمیل بچے کو بے گناہ، اس کا کیا قصور تھا؟ اب خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، یعنی کہ پہلا اعتراض آپ نے کشتی کا پھٹا اکھاڑنے پر کیا اور اب اس بچے کو قتل کرنے پر کیا، تو میں نے پہلے کہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر احساس ہوا، فوراً معذرت کرنے لگے، معذرت طلب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے خضر ایک موقع اور دیں، اگر اب اعتراض کروں تو پھر آپ مجھے اپنی صحبت سے علیحدہ کر دیجیے گا، ایک موقع مجھے آپ اور دے دیں، اگر اب بھی اعتراض کروں، تیسری مرتبہ پھر اعتراض کر دوں تو پھر آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے ساتھ رہنے کی بہت خواہش اور علم کو حاصل کرنے کی ایک شدید
آپ کو خواہش تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اس باطنی علم کو بھی سیکھا جائے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ان کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ بہت خواہش تھی کہ میں خضر علیہ السلام کے ساتھ رہوں۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ 2 بار حضرت خضر علیہ السلام کا انہوں نے جو کنڈیشن لگائی تھی، ان کے مقرر کردہ اصول یا ضابطے یا ان کی نصیحت کی ان سے خلاف ورزی ہو چکی تھی، تو وہ بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے۔ اب انہوں نے خود سے یہ پیشکش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا اے خضر مجھے اپنے ساتھ رکھیے، اگر تیسری بار بھی میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجیے گا، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اور یہ بات گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے کہ جن سے کچھ لیا جاتا ہے یا جن سے کچھ سیکھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے وہاں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بھلے بظاہر شریعت کی خلاف ورزی ہی دکھائی دے جن سے۔ تو خلاف ورزی، تو اب اگر ایسا کروں تو اے خضر آپ مجھے اپنے آپ سے علیحدہ کر دیجیے گا، اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کیونکہ اب وہ عذر کو پہنچ چکے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت انصاف پسند تھے اور اپنے استاد کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ادب اور بہت زیادہ احترام کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے واقعی 2 دفعہ مجھ سے ایسا ہوا، آپ کو ندامت ہوئی، اب آپ نے فرمایا ایک موقع اور دے دیں، اگر اب بھی میں نے آپ کے کسی کام کے اوپر اعتراض کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ تاجدار 2 جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث اب مسلم شریف کہ حضور نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا یہ والا حصہ بیان جب کیا، یہ والا حصہ، تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو۔ جب اس مقام کے اوپر حضور آئے، یہ والا مقام حضور نے بیان کیا، تو حضور نے فرمایا اللہ ہم پر بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ اگر وہ جلدی نہ کرتے تو وہ بہت حیران کن چیزیں دیکھتے، کاش کہ وہ جلدی نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی حیران کن چیزیں دیکھتے، لیکن انہیں حضرت خضر سے حیا آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور خود ہی کہہ بیٹھے، خود ہی انہوں نے کہہ دیا، ایک حیا کی وجہ سے، ایک اس استاد کے ادب کی وجہ سے حیا آئی کہ اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنا ساتھی نہ رکھیے گا، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، پھر آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجیے گا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش حضرت موسیٰ صبر کرتے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھتے، مگر وہ یعنی کہ وہ صبر نہیں کر سکے تو 3 چیزوں کے اوپر ہی پھر وہ وہاں سے فارغ ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، میری آرزو تھی کہ کاش حضرت موسیٰ صبر کرتے، حتیٰ کہ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے مزید اور بھی واقعات جو ان سے ہیں وہ سناتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ چیز جو ان سے ہے ارشاد فرمائی۔ آگے
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پھر وہ دونوں چل پڑے. اب پھر چلے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا. بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو گرا ہی چاہتی تھی، گرنے ہی والی تھی، تو اس نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے سکتے تھے، لے لیتے. قال هذا فراق بینی و بینک. خضر نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. اب جب خضر نے سنا تو اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے، مگر جدائی سے پہلے میں آپ کو ان تینوں کاموں کی حقیقت بتا دوں. یعنی کہا اب ان دونوں آیات میں یہ جا رہا ہے کہ اب سفر تو جاری تھا، پہلے دو واقعات ہو چکے تھے، اب دونوں کا گزر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک بستی سے ہوا جہاں اس بستی کے لوگ بہت ہی روکھے اور بڑے ہی بخیل قسم کے تھے. اب انہوں نے ان سے کھانا مانگا ایک مسافر ہونے کے ناطے اور کہا کہ دیکھو ہم تمہارے مہمان ہیں، مگر انہوں نے کھانا بھی دینے سے انکار کر دیا اور جگہ بھی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہاں نہ تو تمہارے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی کھانا ہے. اور کہا کہیں اور جاؤ، اس بستی میں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، نہ کھانا ہے نہ رہائش ہے. اب بستی سے جب نکل رہے تھے تو ایک گھر کی ایک دیوار گر ہی رہی تھی، گرنے ہی والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیا اور سر نو تعمیر کر دیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے پھر اعتراض کر دیا اور کہنے لگے ان بستی والوں نے نہ ہمیں کھانا کھلایا، نہ انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور آپ خضر آپ ہو کہ مفت میں ان کی دیواریں سیدھی کرنے لگے ہوئے ہو. ان سے دیوار سیدھی کرنے کی کچھ مزدوری یا اجرتی لے لینی تھی، قیمتی لے لینی تھی. اب خضر علیہ السلام فرمانے لگے قال هذا فراق بینی و بینک. اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا اے موسیٰ. یہ جو باطنی نظام کے لوگ ہیں ان کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے. فرمانے لگے اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت قریب ہے، اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. یعنی اب آپ کا اور میرا راستہ علیحدہ علیحدہ ہے، ہماری راہیں جدا جدا ہیں. مگر جانے سے پہلے ان تینوں کاموں کی حقیقت جو آپ نے دیکھا، جو یعنی بظاہر جو آپ کو دیکھنے میں ناجائز اور حرام دکھائی دیے، اب میں آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ سے صبر نہیں ہوا اور آپ نے اعتراض کیا تو میں ان کا تو قال هذا فراق بینی و بینک. خضر نے کہا میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.